ضمانت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ حضرت آئے اور اپنے پنجوں میں سایہ اعلیٰ سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال عليه الصلاة والسلام إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ بے انتہا کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے زندگی میں ڈھیل دی، مہلت دیا، وقت دیا، اور پھر ایسے وقت میں اپنے پاک بارگاہ میں اور اپنے ایک ولی کی صحبت میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لیں، اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور خوشنودی والی موت عطا کرے۔ میرے بھائیوں، جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ جب سے دنیا بنی اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں صحبت اور بیعت ضروری نہیں ہے، صحبت ضروری نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ صرف کتاب بھیج دیتا، آسمان سے کتاب اترتی، قرآن اترتا، تورات اترتی، انجیل اترتی، زبور اترتا آسمان سے۔ نبی کیوں آتے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ نبیوں کو لوگوں کی صحبت ملے۔ صحبت کا اثر زندگیوں میں ہوتا ہے، ہر چیز کی صحبت کا اثر زندگیوں میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور نبوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ ختم فرمایا، اور آپ کے پشت اطہر میں نبوت کی آخری مہر مار دی گئی اور بتایا گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا 30 جھوٹے میری امت میں پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نبوت کو ختم کر دیا۔ کچھ سال پہلے قادیان میں ایک آدمی نبی نبوت کا دعویٰ کرنے لگا اور کہنے لگا میں نبی ہوں، لوگوں سے کہنے لگا لوگوں میں نبی ہوں۔ اس کی ایک آنکھ کانی تھی، دکھتا نہیں تھا، نظر نہیں آتا تھا، تو لوگوں نے اس سے کہا تم کیسے نبی ہوتے تو تمہاری آنکھ اچھی ہوتی اور تمہاری آنکھ میں نظر آتا، اور یہ تمہاری کانی آنکھ کیسی، عیب دار آنکھ کیسی؟ تو اس نے یوں کہا شیطان دشمن ہے انسان، نفس انسان کا دشمن ہے، نفس اور شیطان انسان کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو اس نے کہا دیکھو مسلمانوں کا خدا کہتا ہے یؤمنون بالغیب، تم غیب پہ ایمان لاؤ، مسلمانوں کا خدا کہتا ہے تم غیب پہ ایمان لاؤ، میں کہتا ہوں یؤمنون بالعیب، تم عیب پہ ایمان لاؤ، تم میرے عیب پہ ایمان لاؤ۔ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا،
نبی کانا نہیں ہوتا، کالا نہیں ہوتا، نبی کا قد چھوٹا نہیں ہوتا، نبی عیبدار نہیں ہوتا، نبی تو خوبصورت ہوتا ہے۔ امام الانبیاء پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت، اس لیے کہ نبوت آپ پہ ختم کر دی گئی اور نبوت کی مہر آپ کے پشت اتھر میں مار دی گئی اور بتایا گیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر صحبت ضروری نہیں ہوتی، نسبت ضروری نہیں ہوتی، بیعت ضروری نہیں ہوتی، تو قرآن میں رہتی دنیا تک رسول اللہ سے یہ نہیں کہا جاتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، ہمارے حبیب آپ صبر کیجئے، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرتے۔ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ اپنے گھر میں تھے، کائنات کے سردار اللہ کے حبیب اپنے گھر میں موجود تھے، آیت اتری اور یہ بتایا گیا ہمارے حبیب آپ تنہائی چھوڑیے، اپنا گھر چھوڑیے، اپنی بیوی کو چھوڑیے، گھر سے باہر نکلیے، تلاش کیجیے ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جن کی زبانوں پہ خدا کا نام ہے، جو اللہ کا ورد کرتے ہیں، رٹ لگاتے ہیں اللہ اللہ کی، آپ ان کو تلاش کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے باہر نکالا گیا اور یوں کہا گیا ہے ہمارے حبیب آپ ان لوگوں کو اپنی صحبت سے نوازی۔ عاشقی کا ترجمہ ہے، علماء نے لکھا، عارفین لوگوں نے ترجمہ کیا، آپ اپنے آپ کو اپنی صحبت ان لوگوں کو عطا کیجئے جو اللہ کا ذکر عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا صبر کی لذت اللہ آپ کو عطا کریں گے، لذیذ صبر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ آپ جائیے ان لوگوں کے پاس جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کے پاس روکے رکھیے۔ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو رسول اللہ کو اپنے گھر سے نکالا نہ جاتا۔ حضور اس آیت کے اترنے کے بعد تلاش کرنے لگے ان لوگوں کو جو اللہ کا ذکر کرتے تھے اور پہنچے اس مجلس میں جس مجلس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور اپنے آپ کو ان کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے قرآن کی آیت لے کے اور جبرائیل نے بتایا میں تمہارے ساتھ بیٹھے رہوں۔ علماء نے لکھا جس سالک کو سچی تڑپ ہوتی ہے، یہ بات آپ دل پہ نوٹ کیجئے، جس سالک میں سچی تڑپ ہوتی ہے، جو سالک روتا ہے اللہ کی یاد میں، تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، رہبر کو اللہ رہبروں کے پاس پہنچا دیتے۔ کائنات کے سردار کو اللہ نے صحابہ کے پاس پہنچا دیا اور یہ بتایا آپ ان کو اپنی صحبت سے نوازیے۔ یہ نہیں کہا آپ ان کی صحبت میں بیٹھی، یہ فرمایا آپ اپنی صحبت سے ان کو نوازیے۔ ترجمے میں فرق ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے سامنے 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کتنے لوگ؟ ایک بادشاہ کے سامنے 4 لوگ بیٹھے تھے، ایک اندھا بیٹھا تھا، ایک فقیر بیٹھا تھا، ایک عاشق بیٹھا تھا، ایک عالم بیٹھا تھا۔ تو بادشاہ نے یوں کہا میں ایک مصرع پڑھتا ہوں، آپ اپنے ذہن کے حساب سے اس کا دوسرا مصرع بنائیے، میں ایک مصرع بولتا ہوں، آپ دوسرا مصرع بنا کے بتائیے، جس کا مصرع اچھا ہوگا اس کو انعام سے نوازا جائے۔ تو ان 4 نے کہا بتائیے کیا مصرع ہے؟ تو بادشاہ نے کہا اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ اندھے سے پوچھا بتاؤ اس کا ایک مصرع بنا کے بتاؤ، تو اندھے نے کہا اس میں قوت گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس میں قوت گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ فقیر سے کہا تم بولو، اس مصرعے کا جواب دو۔ تو فقیر نے کہا مانگتا ہے زر مصور، مانگتا ہے زر مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ ہر آدمی اپنے ذہن سے مصرع بنوا رہا۔ فقیر نے کہا مانگتا ہے زر مصور، تصویر بنانے والا زر مانگتا ہے، پیسے مانگتا ہے، جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ عاشق سے کہا گیا تو بتا، تو عاشق کہنے لگا جب 1 سے 2 ہو جائیں تو پھر لطف تنہائی نہیں، جب 1 سے 2 ہو جائیں پھر لطف تنہائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ عالم سے کہا گیا آپ بتائیے اس کا جواب دیجئے، دوسرا مصرع بنائیے۔ تو عالم کہنے لگا دین احمدی میں، دین احمد میں کبھی بت پرستی آئی نہیں، دین احمد میں کبھی بت پرستی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جس آدمی کا کوئی شیخ نہیں ہوتا،
جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا شیطان اس کا شیخ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا شیطان اس کا استاد ہوتا ہے۔ جس کا کوئی مسلح مربی نہیں ہوتا شیطان اس کا مسلح اور مربی ہوتا ہے۔ جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ آدمی نفس کا غلام ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے لکھا اس لیے صحبت ضروری ہے، نسبت اور بیعت ضروری ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ بیعت کیا وبا اور بلا ہے، بیعت کیوں کرنا چاہیے؟ کس سے پوچھا؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، استاذ الاساتذہ شیخ المحدثین حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی ہر سالک کو پڑھنا چاہیے، ہر مرید کو چاہیے کہ وہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھیں۔ خاص طور سے علماء کو چاہیے حضرت شیخ زکریا کی آپ بیتی پڑھیں۔ حضرت شیخ زکریا کی آپ بیتی پڑھیں گے انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، نفس کی اصلاح ہوگی۔ حضرت شیخ زکریا نے اپنی آپ بیتی لکھا ہے، 17-18 جلدوں میں آپ کی آپ بیتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ عجیب شخصیت گزرے، ان میں عجیب اخلاص تھا، ان کے اخلاص کی برکت فضائل اعمال پوری دنیا میں پھیلی ہوئی کتاب، ان کے اخلاص کی برکت اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ میں ان کو موت عطا فرمایا۔ اور کس حالت میں موت عطا کیا؟ اپنے خادم سے کہا جمعہ کا دن ہے، جی چاہتا ہے میں غسل کروں۔ خادم نے کہا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی طبیعت خراب ہے، بخار ہے اور آپ بخار میں لطف ہیں اور ٹیمپریچر بڑھا ہوا ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ تو ہچکیاں بن گئی، رونے لگے اور رو کے کہنے لگے میں نبی کے شہر میں ہوں اور نبی کی سنت چھوڑوں نہیں ہو سکتا۔ کہا میرے لیے پانی گرم کرو، پانی گرم کیا گیا، آپ نے غسل کیا جمعہ کے دن، پھر نماز ادا کی جمعہ کی، نماز کے بعد تشریف لائے اور درود پڑھتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ عجیب عاشق تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آپ بیتی پڑھنا چاہیے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ بیعت کیا ہے، نسبت کیا ہے، سلوک کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا بیعت کس کو کہتے ہیں۔ حضرت شیخ نے کیا جواب دیا، دامن دل سے باندھ لیجیے۔ فرمایا بیعت ہے اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات سے، بیعت اس کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور اس کی انتہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بیعت کی ابتدا ہے انما الاعمال بالنیات، نیت سے، اپنی نیت کو خالص کرو، نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا بیعت کی انتہا ہے تم کوئی عمل کرو تو یہ دیکھو اللہ تمہیں نظر آ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پورے تصوف کا خلاصہ یہی، پورے تصوف کا تزکیے کا خلاصہ اور پورے پیر و طریقت کا خلاصہ یہی ہے کہ ابتدا انما الاعمال بالنیات سے اور انتہا یہ ہو کہ میں اپنے خدا کو دیکھ رہا ہوں، پیدا کرنے والے کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے معبود کو دیکھ رہا ہوں۔ علماء نے لکھا امرود والے کے پاس ملتا ہے، کس کے پاس ملتا ہے؟ بولو بیان تو حضرت کا، نصیحت حضرت کریں گے، یہ تو میرے اور آپ کے سمجھنے کی بات ہے۔ امرود والے کے پاس ملتا ہے، جام جس کو کہتے ہیں، جام والے کے پاس ملتا ہے، آم والے کے پاس ملتا ہے، کپڑے والے کے پاس ملتا ہے، مٹھائی والے کے پاس ملتی ہے، کباب والے کے پاس ملتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہائے کباب کی لذت ایسے جیسے شباب کی لذت، ہائے کباب کی لذت ایسے جیسے شباب کی لذت۔ کباب والے کے پاس ملتا، اللہ والے کے پاس ملتا، اللہ کی نسبت اللہ والے کے پاس ملتی، اللہ والے کے پاس ملتے۔ صحبت ضروری ہے، بغیر صحبت کے کچھ نہیں ملتا، صحبت ضروری ہے، صحبت کا اثر زندگیوں میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ کی مبارک زندگی پڑھیے، اگر سیدنا ابو بکر کو رسول اللہ کی صحبت نہ ملتی تو وہ صدیق نہیں بنتے تھے، رسول اللہ کی صحبت سے صدیق بنے۔ حضرت عمر کو رسول اللہ کی صحبت نہیں ملتی تو فاروق نہیں بن سکتے تھے، حضور کی صحبت سے فاروق بنے۔ الفاروق فرق اللہ بہ بین الحق والباطل، فاروق وہ جن کے ذریعے سے اللہ نے حق اور باطل کے درمیان تفریق کیا۔ اگر حضرت عثمان کو رسول اللہ کی صحبت نہ ملتی تو عثمان غنی نہیں ہوتے اور عثمان ذی النورین نہ ہوتے، حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں نہ آتی، اور حضرت عثمان کے بارے میں رسول اللہ یہ نہ کہتے اگر میری 50 بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک کا انتقال ہوتا تو سب کی سب بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔
عثمان داماد رسول نہیں بنتے تھے اگر عثمان کو رسول اللہ کی صحبت نہیں ملتی تھی. علی اسد اللہ نہیں بن سکتے تھے جب رسول اللہ کی صحبت نہیں ملتی تھی. علی المرتضیٰ بنے، اسد اللہ الغالب بنے رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے. حضرت ابوبکر صدیق کو حضور کی صحبت ملی. انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام کائنات میں حضرت ابوبکر کا ہے. آپ خطبے میں سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل انسان سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اگر حضرت ابوبکر کو رسول اللہ کی صحبت نہ ملتی تو قرآن کی آیت نہیں اترتی. حضرت ابوبکر کی فضیلت کا کسی کو پتہ نہیں چلتا. ہجرت کا حکم آنے سے پہلے سیدنا ابوبکر رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے حبیب سب ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اور اشاعت کے لیے. اللہ کے نبی میں بھی ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مدینہ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں گے یا آپ کا عاشق مدینہ جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ابوبکر تم ٹھہرے رہو، تمہارے بغیر میں مکہ میں کیسے رہوں، تم کچھ دن ٹھہرے رہو. پھر کہا ابوبکر اللہ مجھے بھی اجازت دیں گے، امید ہے اللہ ضرور مجھے اجازت دیں گے. جب اللہ اجازت دیں گے تم میرے ساتھ ہوگے. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے حبیب جب آپ ہجرت کریں گے کیا اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟ حضور نے فرمایا ہاں ابوبکر میں اکیلا ہجرت نہیں کروں گا، تم اس وقت میرے ساتھ ہوں گے. حضرت ابوبکر نے ہجرت کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ترک کر دیا اور ایک رات اپنے گھر میں تھے. آپ غور کیجئے نبوت صدیق کے دروازے پہ پہنچی. نبوت صدیق کے دروازے پہ رسول اللہ حضرت ابوبکر کے دروازے پہ پہنچے. دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی کون؟ رسول اللہ نے کہا میں محمد الرسول. حضرت ابوبکر خوش ہو گئے، عید ہو گئی حضرت ابوبکر کی. لپک کے گئے، دروازہ کھولا، رسول اللہ اندر تشریف لائے. حضور نے فرمایا کوئی اور گھر کے افراد موجود ہیں تو ان کو پردے میں بھیج دو اور تنہائی میں بھیج دو، میں اکیلے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے حبیب دو بیٹیاں میری ہیں عائشہ اور اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو بیٹیاں ہیں اور گھر میں کوئی فرد موجود نہیں ہے. حضور نے فرمایا ابوبکر ہجرت کا حکم ہوا ہے، تم بتاؤ تم نے ہجرت کی کیا تیاری کی؟ حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے حبیب میں نے 2 اونٹنیوں کو کیکر کے پتے کھلا کے اس کو ان کو تر و تازہ کیا ہے اور ہجرت کے لیے تیار کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر ہجرت کا حکم ہوا اور تم میرے ساتھ ہجرت کے سفر میں ہوں گے. یہ سن کے حضرت ابوبکر خوشی سے رونے لگے. آنسو 2 وقت نکلتے ہیں، ایک خوف کے وقت، ڈر کے وقت، مصیبت کے وقت، غم کے وقت، اور ایک خوشی کے وقت اور مسرت کے وقت، اور فرد مسرت میں آنسو نکلتے ہیں. اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا خوشی میں بھی کسی کو رونا آتا ہے. میرے ابا جان کو دیکھ کے پتا چلا خوشی میں بھی کسی کو رونا آتا ہے. حضرت ابوبکر خوشی میں رو پڑے. پھر رسول اللہ نے کہا ابوبکر چلو. پھر حضرت ابوبکر کو لے کے آپ غار ثور میں پہنچے. 3 دن 3 رات آپ نے قیام کیا. قرآن کی آیت اتری وثانیت نینی اذ ہما فی الغار، وثانیت نینی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. 2 لوگ غار میں تھے، ایک ساتھی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ. قرآن کی آیت حضرت ابوبکر کی شان میں اتری، حضرت ابوبکر کی شان میں نازل ہوئی. اگر رسول اللہ کی صحبت حضرت ابوبکر کو نہ ملتی تو قرآن کی آیت نہیں اترتی تھی. آج یہ آیت بھیڑ کی مسجد میں نہیں سنائی جاتی، رہتی دنیا تک یہ آیت قرآن کا حصہ نہ بنتی تھی. حضور کی صحبت ملی. بلال غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے تھے. لوگ حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے. حضور کی صحبت ملی، سید بنے حضرت بلال. رسول اللہ خانہ کعبہ میں پہنچے فتح مکہ کے وقت میں. آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو، اذان دو. حضرت بلال نے کہا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھوں؟ شرفا موجود ہیں، سید لوگ موجود ہیں، ہاشمی موجود ہیں، آپ کے گھرانے کے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھوں؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب میرے پیر کالے کلوٹے، غلامی کی زنجیریں پیروں میں پڑی رہتی تھی، میں خانہ کعبہ کی چھت پہ پڑھوں؟ حضور نے فرمایا بلال میں نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہے ہیں.
آج خانہ کعبہ کی چھت پہ بلال چڑھے گا اور چڑھ کے بلال اذان دے گا، اذان بلال کی ہوگی، امامت رسول اللہ کی ہوگی۔ بلال اذان دیں گے، رسول اللہ امامت کریں گے۔ حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کا ارادہ کیا، سیڑھی نہیں تھی، خانہ کعبہ کی چھت اونچی تھی، رسول اللہ نیچے جھکے۔ کون جھکے؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، کائنات کے سردار، وجہ وجود کائنات۔ آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آپ نیچے جھکے، بلال سے کہا بلال میرے کندھے پہ پیر رکھو۔ حضرت بلال کی چیخ نکل گئی، رو پڑے حضرت بلال، ہچکیاں بند گئی، کہنے لگے خانہ کعبہ کی چھت تو صحیح تھی، آپ تو امام الانبیاء ہیں، وجہ وجود کائنات ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، میں آپ کے کندھے پہ کیسے پیر رکھ سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا بلال اذان دینا اللہ کی چاہت ہے، میرے کندھے پہ پیر رکھنا نبی کی چاہت ہے، میں چاہ رہا ہوں تم اپنے پیر میرے کندھے پہ رکھو۔ حضرت بلال نے پیر رکھا، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا۔ بلال کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے۔ ایک زمانہ تھا مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ دیے جاتے تھے، ایک زمانہ تھا ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، لوہا گرم کر کے داغا جاتا تھا، اور ایک زمانہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے بلال اذان دینے لگے۔ حضور کی صحبت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، اجمی تھے سلمان فارسی، فارسی بولتے تھے سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی صحابہ میں سب سے لمبی عمر تھی حضرت سلمان فارسی۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک محتاط اندازے کے مطابق 250 سال عمر ہوئی سلمان فارسی۔ بعض مفسرین نے لکھا 300 سال عمر تھی سلمان فارسی، 300 سال۔ جب آپ رسول اللہ کے پاس آئے، کلمہ پڑھا، حضور کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا، بوسہ لیا، آپ کا دل کہنے لگا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو سلمان فارسی کی اس وقت عمر علماء نے لکھا 200 سال سے زیادہ تھی۔ سلمان فارسی کی اس وقت عمر جب وہ ایمان لائے 200 سال سے زیادہ تھی۔ سلمان فارسی اپنے گھر سے بھاگے تھے، حق کی تلاش میں بھاگے تھے۔ سلمان فارسی حق کی تلاش میں بھاگے تھے۔ من جد وجدہ، یہ بات آپ لکھ لیں اور ذہن نشی کر لیں، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اس کے لیے دروازہ کھلتا ہے جو دروازہ بجاتا ہے، جو دروازہ نہیں بجاتا اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا، دروازہ بجانے والوں کے لیے کھلتا ہے۔ سلمان فارسی نے کوشش کیا، اور سلمان فارسی کی طلب تھی اور تڑپ تھی کہ میں حق کو پالوں اور حق کے راستے پہ چل پڑوں۔ مجوسی تھے، اپنے گھر سے بھاگے تھے سلمان فارسی، ملک شام گئے، مصر گئے سلمان فارسی، عیسائی بنے سلمان فارسی، اس کے بعد پھر بیچے گئے۔ ایک یہودی نے خریدا، خرید کے یہودی مدینہ منورہ میں لے کے آیا۔ حق کی تلاش تھی، ایک آدمی نے، راہب نے بتایا تھا آخری رسول مدینہ میں آئیں گے، اور آخری رسول کی نشانی یہ ہے وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، زکوٰۃ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے۔ آخری رسول کی علامت یہ ہے، خوبصورت چہرہ ہوگا، ان کو دیکھنے کے بعد دل کہے گا یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے ان کے پشت اتھر پہ نبوت کی مہر ہے۔ حضرت سلمان فارسی ایک باغ میں کام کر رہے تھے، آپ کو اطلاع ملی، درخت سے کودے اور رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ جس آدمی کو حق کی تلاش ہوتی، لوگ کہتے ہیں سچے ولی نہیں ملتے زمانے میں، حضرت تھانوی نے لکھا یہ بہانہ ہے تمہارے نفس کا، ڈھونڈو گے تمہیں ملیں گے، گلی گلی ولی ملیں گے، شہر شہر قطب ملیں گے، اور گاؤں گاؤں تمہیں ابدال ملیں گے۔ سچی طلب ہو تمہارے اندر، طلب والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ کی یاد میں روتے تھے، جنگلوں میں روتے تھے، بیابانوں میں روتے تھے، اور آنسو بہاتے تھے، چیخیں نکلتی تھی، اور یوں کہتے تھے یا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو مجھے کہاں ملے گا، یا اللہ میں تیری تلاش میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوں۔ اس زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے خواجہ نجم الحسن رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ نجم الحسن، خواجہ سلطان نجم الحسن رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، مراقبہ انہوں نے کیا تھا، کشف ہوا تھا۔ آپ یاد رکھیں کشف آدمی کی اختیاری چیز نہیں ہے، کشف یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہوتا ہے، اللہ عطا کرتے ہیں، کشف اللہ دیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت کشف پیدا نہیں کر سکتی۔ صوفیاء نے لکھا کشف تو اللہ عطا کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہوتا ہے، منزل ہوتی ہے، درجہ ہوتا ہے، محنت کر کے آپ وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کشف عطا کرتے ہیں۔ حضرت
یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں ڈالا، کنعان کے کنویں میں۔ بھائی آئے، وجاؤ اباہم عشاء یبکون قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب۔ عشاء کے وقت آئے، کھانے کا ٹائم تھا رات میں، بھائی آ کے کہنے لگے یوسف، ہم کھیل رہے تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ بھائی کہنے لگے یہ دیکھو کرتا ہے، اس پہ خون لگا ہے۔ کنعان قریب کنواں تھا، کنعان اسی شہر کا کنواں تھا۔ یعقوب علیہ السلام پہچان نہیں سکے، رونے لگے، اور یعقوب علیہ السلام کہنے لگے فصبر جمیل واللہ المستعان، میں تو صبر کروں گا، اللہ میری مدد کرے۔ قریب میں کنواں ہے، یوسف کا کرتا لایا گیا تھا، خون میں تر کرتا، اور حضرت یعقوب کو پتہ نہیں چل سکا یوسف کہاں ہے۔ پھر ایک وقت آیا، مصر سے یوسف علیہ السلام کا کرتا چلا، تو گھر میں بیٹھ کے کہنے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنعان میں یوسف ہے، پہچان نہیں سکے، اور مصر سے کرتا چلا تو کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ گھر والے کہنے لگے زمانہ بیت گیا، 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، بچپن میں یوسف گم ہو گئے تھے، اور بچپن میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا تھا، اب تو 40 سال گزر گئے یوسف کو گئے ہوئے، اور یہ بڑے میاں کو، نابینا کو اور اندھے کو یوسف کی خوشبو آ رہی۔ اللہ نے جب چاہا تو یوسف کا کرتا مصر چلا تھا، کنعان میں خوشبو آئی تھی، اور اللہ نے جب نہیں چاہا پڑوس کے کنویں میں تھے، پہچان نہیں سکے تھے۔ کشف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حافظ شیرازی بھٹکتے تھے جنگلوں میں، اور یوں کہتے تھے یا اللہ تو مجھے کب ملے گا۔ خواجہ سلطان نجم الحسن، ان کو کشف ہوا، اللہ نے کہا ایک میرا بندہ ہے، میری یاد میں جنگلوں میں بھٹک رہا ہے، میری تلاش میں ہے، تم جاؤ ان کے پاس۔ اور کشف میں اور خواب میں حلیہ بتایا گیا تھا۔ حافظ شیرازی کے والد کے پاس پہنچے خواجہ نجم الحسن، کہا تمہارے کتنے بیٹے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے 7 بیٹے ہیں۔ تو کہا سب کو بلاؤ، سب بیٹوں کو بلایا گیا۔ کہا یہ بیٹے کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں۔ کہا اور 7واں بیٹا کہاں ہے؟ کہا اس کا مت پوچھو، وہ پاگل ہو گیا ہے، جنگلوں میں گھومتا ہے، پھرتا ہے، اور روتا ہے اور چیختا ہے اور چلاتا ہے۔ خواجہ نجم الحسن نے فرمایا اسی بیٹے کے لیے میں نے ان سارے بیٹوں کو بلایا تھا، مطلوب تو وہی ہے، مقصود تو وہی ہے، اس کو بلاؤ۔ پھر خواجہ نجم الحسن پہنچے جنگلوں میں، اور حافظ شیرازی جنگلوں میں بھٹک رہے تھے، خواجہ نجم الحسن نے ان کو پایا، خود پہنچے۔ جب ایام بھلے آتے ہیں، جب ایام میں دوست بھلے آتے ہیں تو کھات ملنے کی وہی بتلاتے ہیں، جب ایام میں دوست بھلے آتے ہیں تو کھات ملنے کی وہی بتلاتے ہیں۔ خواجہ نجم الحسن پہنچے، حافظ شیرازی نے فرمایا آپ مجھ پہ وہ نظر ڈالیے جس نظر سے مٹی کو آپ سونا کر دیتے، آپ مجھ پہ وہ نظر ڈالیے جس نظر سے مٹی کو آپ سونا کر دیتے۔ تو خواجہ نجم الحسن نے کہا میں نے تو نظر ڈالا، لیکن اس نظر کے لیے تمہیں ہمارے پاس پڑے رہنا پڑے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بار شیخ کے پاس آ کے کام بن گیا، ایک مرتبہ جوتیاں صحیح کر دیے ہمارا کام ہو گیا، ذکر کی مجلس میں ایک مرتبہ آگے ہمارا کام ہو گیا۔ نہیں، خاک چھاننا پڑتا ہے، جوتیاں سیدھی کرنا پڑتا ہے، مجاہدے کرنا پڑتا ہے۔ پھر حافظ شیرازی آئے، ان کے در پہ پڑے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حافظ شیرازی کو حافظ شیرازی بنایا۔ جو آدمی تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو آدمی محنت کرتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے بزرگ ہیں۔ مجنو لیلا کا جب انتقال ہوا تھا، لیلا کا، تو مجنو کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، بغیر مجنو کو بتائے ہوئے لیلا کو دفن کر دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا تو مجنو قبر کی مٹی سونگتا تھا، پھر جب لیلا کی قبر پہ پہنچا تو مٹی سونگ کے کہنے لگا ہاں ہونا، ہاں ہونا، ہاں ہونا، یہی میری لیلا ہے، یہی میری لیلا ہے، یہی میری لیلا ہے۔ آپ ولیوں کے بدن کی خوشبو سونگو، آپ کو ولایت کا پتہ چلے گا، معلوم ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ صحبت آدمی کو چاہیے، بغیر صحبت کے، بغیر صحبت، جس کو صحبت نہیں ملتی شیطان اس کا مربی ہوتا ہے، وہ نفس کا غلام ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس میں ملتا ہے۔ اس لیے صحبت بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو رسول اللہ کی صحبت ملی، سلمان فارسی تلاش میں تھے، سلمان فارسی کو حضور کی صحبت ملی، تو کیا کہا رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے۔ کون کس کے لیے کہہ رہا ہے؟
کائنات کے سردار، ساقی کوثر، شافی محشر، شفیع المذنبین کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں سلمان ہمارے گھر والوں میں سے، سلمان و منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر والوں میں سے۔ حضرت سلمان کو صحبت ملی رسول اللہ کی، اور حضرت سلمان کی صحبت ملی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو الدرداء ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی۔ حضور نے مدینہ میں مواخات قائم کیا تھا۔ مواخات کے معنی بھائی چارگی، بھائی چارگی قائم کیا تھا۔ کیسے بھائی چارگی قائم کیا تھا؟ جو مکہ سے آتا مدینے کے ایک آدمی کو حضور ان کا بھائی بنا دیتے، مکہ سے آنے والے مہاجر کو انصاری کا بھائی بنا دیتے تھے۔ آپ کتابوں میں پڑھیے، جب سارے انصار مہاجر ختم ہو گئے، حضور اکیلے بچے تھے، حضرت علی ابن ابی طالب بچے تھے، تو رسول اللہ نے حضرت علی کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی میں انصاری اور تم مہاجر، لاؤ ہم دونوں بھائی بھائی بن جاتے۔ حضرت علی کو حضور نے اپنا مہاجر بھائی بنایا تھا، خود حضرت علی کے انصاری بھائی بن گئے تھے۔ حضور نے مدینہ میں مواخات قائم کیا تھا، وہ بھائی چارگی، ایسے بھائی چارگی آج ایک ماں کی اولاد میں وہ محبت تھی جو انصاری اور مہاجر میں محبت تھی۔ زمین کی آنکھ نے اور آسمان کے تاروں نے ایسی محبت نہیں دیکھی، دنیا قیامت تک ایسی محبت پیش کرنے سے قاصر ہے جو صحابہ میں محبت تھی، جو انصار اور مہاجر میں محبت تھی۔ حضرت سلمان فارسی کو حضرت ابو الدرداء کا بھائی بنایا، حضرت ابو الدرداء کو سلمان فارسی کا بھائی بنایا۔ سلمان فارسی بوڑھے ہو گئے تھے اور لمبی عمر تھی، حضرت ابو الدرداء گھر لے کے آئے، کہنے لگے آدھا گھر تمہارا آدھا گھر میرا۔ سلمان فارسی سے کہا آدھا گھر تمہارا آدھا گھر میرا، کھانا پکے گا آدھا تمہارا آدھا میرا۔ اس کے بعد کہنے لگے آدھی دولت تمہاری آدھی دولت میری، کپڑے آدھے تمہارے آدھے میرے، جوتے آدھے تمہارے آدھے میرے، گھر میں جو کچھ ہے وہ بٹوارا، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ ایک بالی زمین کے لیے سگے بھائی لڑتے، ایک بالی زمین کے لیے کافروں کے پاس جا کے مقدمے دائر کرتے، گھنٹوں عدالت کے باہر ٹھہرتے، ہاتھ بن کے ٹھہرتے ان ججوں کے سامنے جن کو طہارت کا طریقہ نہیں، جو کئی بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، یہ ان کے سامنے سر جھکا کے کھڑے رہتے، بھائی سے لڑتے، اپنے سگے بھائی سے ایک بالی زمین کے لیے۔ حضرت ابو الدرداء نے فرمایا میرے بھائی سب کچھ تمہارا ہے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت ابو الدرداء کے گھر میں رہنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء کی بیوی کو دیکھا، پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، قرآن میں پردے کی آیتیں نہیں اتری تھی۔ حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو الدرداء کی بیوی کو دیکھا، بڑے صحابی تھے، عمر ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، 250 سے زیادہ عمر تھی، تو ایک مرتبہ یوں کہنے لگے بہن میں آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کو زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں، آپ کے شوہر ابو الدرداء ہیں، گھر میں آتے ہیں، نہ آپ ان کو کھانا پیش کرتی ہو، نہ ان کی خدمت کرتی ہو، گھر میں ایسے رہتی ہو جیسے نوکرانی رہتی ہے، کپڑے بھی نہیں بدلتی اور اپنے آپ کو سنوارتی نہیں ہے اور اپنے آپ کو خوبصورت نہیں بناتی، اچھے کپڑے نہیں پہنتے، دوپٹہ تمہارا پھٹا رہتا ہے، گھر میں گندگی ایسی رہتی ہے، تم دنیا سے کٹ کے زندگی گزاری، کیا تم کو اپنے شوہر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، شوہر سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا تم ابو الدرداء کو پسند نہیں کرتی ہو؟ تو ان کی بیوی نے کہا حضرت ابو الدرداء کی حضرت سلمان فارسی سے کیا کروں، ابو الدرداء کو کون سمجھائے؟ ابو الدرداء دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں رات میں نماز پڑھتے ہیں، نہ دن میں ان سے بات کر سکتی ہوں نہ رات میں ان سے ملاقات کر سکتی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے، حضرت ابو الدرداء گھر آئے، کھانا پکا گھر میں، حضرت ابو الدرداء کھانا لے کے حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے اور آ کے کہا سلمان فارسی یہ کھانا ہے، کھانا کھا لو، کھانے کا وقت ہو گیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تم کھانے میں شریک نہیں ہو۔ تو حضرت ابو الدرداء نے کہا میرے بھائی میں تو روزانہ روزہ رکھتا ہوں، صوم دہر رکھتا ہوں، روزانہ روزہ رکھتا ہوں، کبھی میں روزہ نہیں توڑتا اور ناغہ نہیں کرتا اور کبھی افطار نہیں کرتا، تم کو تو معلوم ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے فرمایا نہیں جب تک تم کھانے میں شریک نہیں ہوں گے میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ابو الدرداء نے لاکھ سمجھایا، یوں کہا سلمان تم کھا لو، تم میرے بھائی ہو، تم پردیسی ہو، باہر سے آئے ہو، رسول اللہ ناراض ہوں گے اگر میں تم کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، تم کھانا کھا لو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں جب تک تم کھانا نہیں کھاؤ گے تمہارا یہ بھائی سلمان بھی کھانا نہیں کھائے۔
صحابہ کے دلوں میں محبت تھی، ہمدردی تھی، شفقت تھی، آپس میں بہت محبت تھی، نرم دل تھے ان کے۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا سلمان روزہ توڑنا پڑے گا۔ سلمان فارسی نے فرمایا روزہ توڑو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ نفل روزہ تھا، بھائی کی دلجوئی کے لیے، حضرت سلمان فارسی کی دلجوئی کے لیے اور دل رکھنے کے لیے محبت میں روزہ توڑ دیا۔ اسی لیے کسی نے کہا روزہ بڑی عبادت نہیں ہے، حج بڑی عبادت نہیں ہے، زکوٰۃ بڑی عبادت نہیں ہے، نماز بڑی عبادت نہیں ہے، ان سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ کسی کا دل خوش کر دو۔ اور سب سے بڑا گناہ زنا بڑا گناہ نہیں ہے، شراب بڑا گناہ نہیں ہے، جوا کھیلنا بڑا گناہ نہیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے آپ کسی کا دل توڑ دو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ایک آدمی کا قتل، ایک مسلمان کا دل دکھانا، ایک مسلمان کو قتل کرنا خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑا گناہ، خانہ کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ۔ خانہ کعبہ کو کون گرائے؟ اور کوئی گرائے مسلمان چھپ بیٹھیں گے؟ خانہ کعبہ کو گرائے، فرمایا اس سے بڑا گناہ لوگ کرتے ہیں، مسلمان کا دل دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، مسلمانوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، خانہ کعبہ کو گرانے سے بڑا گناہ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پہ حضرت ابو الدرداء نے روزہ توڑا، حضرت ابو الدرداء نے روزہ توڑا اور افطار کیا، کھانے میں شامل ہو گئے۔ رات ہوئی، سلمان فارسی کو بستر لگا دیا گیا۔ حضرت ابو الدرداء سے سلمان فارسی نے کہا تم میرے ساتھ سوئیں گے تو میں سوؤں گا، نہیں سوئیں گے میں مسجد نبوی میں چلا جاؤں۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا یہ کیا مصیبت ہے، کھانا تو آپ کے ساتھ میں نے کھا لیا، روزہ توڑ دیا، آپ کہہ رہے ہیں سو میرے ساتھ، رات میرے ساتھ گزارو۔ کہا ہاں رات میرے ساتھ گزاریں گے تو میں تمہارے گھر میں رہوں گا، ورنہ میرا تمہارا بھائی چارگی کا رشتہ ختم ہو جائے۔ حضرت ابو الدرداء بھی بستر لے کے آئے، بستر بچھایا، اسی بستر میں مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے تو حضرت سلمان فارسی نے روکا، یوں کہا نہیں ابھی رات کا پہلا پہر ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، عشاء کی نماز ہو گئی ہے، آ جاؤ میرے ساتھ آرام کر لو۔ حضرت ابو الدرداء نے کہا میرا معمول ہے میں پوری رات نماز پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں آج پوری رات نماز نہیں پڑھو گے، آج میرے ساتھ سوئیں گے، ہم دونوں اٹھ کے نماز پڑھیں۔ حضرت ابو الدرداء کو اپنے قریب سلایا، اب یہ بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کو نیند لگی، پھر یہ مصلی لے کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی کی آنکھ کھلی، حضرت ابو الدرداء کو کہا نماز ختم کرو اور میرے ساتھ سو جاؤ، آپ کا میرا معاہدہ ہوا ہے، اگریمنٹ ہوا ہے اور آپ نے وعدہ کیا اور مسلمان وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ حضرت ابو الدرداء پھر سو گئے، نہ چاہتے ہوئے سو گئے، بے چین رہے، کروٹ بدلتے رہے۔ پھر رات کا آخری پہر ہوا، سحر ہوئی تو حضرت سلمان فارسی نے کہا میرے بھائی اب کھڑے ہو جاؤ، اب عبادت کا وقت ہے، اب اللہ کو منانے کا وقت ہے، اب اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، اب اٹھو اب نماز پڑھیں گے۔ حضرت ابو الدرداء حضرت سلمان فارسی نے نماز ادا کی، اذان کی آواز آئی مسجد نبوی سے، اذان کی آواز آئی، دونوں دوڑ کے مسجد میں پہنچے، پہلے صف میں حاضر ہوئے، رسول اللہ کی امامت میں نماز ادا کیا۔ کیا خوش نصیب صحابہ، مقتدی یہ تھے اور امام رسول اللہ تھے، حضور کی امامت میں فجر کی نماز ادا کیا۔ نماز کے بعد حضرت ابو الدرداء رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے حبیب، نہ سلمان نے روزہ رہنے دیا، نہ رات میں نماز پڑھنے دیا، اور صبح مجھے نصیحت کر رہے ہیں اور یوں کہہ رہے ہیں ان لربک علیک حق، سنو تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے جان کا تم پہ حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، ہر آنے والا ملاقات کرنے والا اس کا بھی تم پہ حق ہے، سب کا حق ادا کرو، یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی شریعت ہے اور یہی سنت ہے۔ حضرت ابو الدرداء نے جب یہ کہا تو رسول اللہ مسکرانے لگے اور یوں کہا صدق سلمان، صدق کا سلمان، سلمان نے تم سے سچ کہا، سلمان نے تم سے سچ کہا۔ پھر فرمایا، نظریں اٹھائی اور اٹھا کے فرمایا سلمان میں تم سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سلمان سے فرمایا سلمان میں تم سے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ اگر سلمان فارسی کو رسول اللہ کی صحبت نہ ملتی تو رسول اللہ سلمان کو اپنے گھر والے نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے میں اپنی اولاد کی طرح اولاد سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ صحبت ضروری، جس کو صحبت ملی، سچی صحبت ملی، وہ مقام عروج پہ پہنچا، بلندیوں پہ پہنچا، اور جس کو صحبت نہیں ملی یاد رکھو وہ نیچے گرا، بہت نیچے گرا، بہت ذلیل ہوا، جانور سے زیادہ ذلیل ہوا، اور قرآن پڑھو وہ خنزیر سے زیادہ ذلیل ہوا۔
جس کو صحبت نہیں ملی وہ خنزیر سے زیادہ ذلیل ہوا۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے جس کو صحبت نصیب ہوئی، نسبت نصیب ہوئی، بیعت نصیب ہوئی تو وہ مرتد نہیں ہو سکتا۔ حضرت تھانوی نے لکھا جس کو صحبت نصیب ہوئی، بیعت نصیب ہوئی، نسبت نصیب ہوئی، مرتد نہیں ہو سکتا، اس کو اپنے دین سے نہیں پھر سکتا۔ گنہگار تو ہو سکتا، گناہ تو کر سکتا، مرتد نہیں ہو سکتا، دین سے پھر نہیں سکتا۔ اس لیے صحبت ضروری ہے، صحبت ضروری ہے۔ جس کو صحبت نہیں ملی، آپ پڑھو رسول اللہ کی صحبت ملی ایک یہودی لڑکے کو، یہودی تھا، باپ یہودی، ماں یہودی، اس کی نسل یہودی، گھرانہ یہودی، وہ رسول اللہ کی خدمت کرتا تھا، حضور کی خدمت کرتا تھا، پانی لا کے دیتا تھا، حضور کا گھر صاف کرتا تھا، حضور کو دیکھ کے خوش ہوتا تھا یہودی، مسلمان نہیں ہوا تھا، بیمار ہوا، کسی نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے حبیب وہ لڑکا جو آپ کی خدمت کرتا، آپ کی صحبت میں رہتا، بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ صحابہ کے ساتھ اس کے پاس پہنچے، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، اس کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھا، رکھ کے فرمایا میری بات مان، اللہ کو ایک مان لے، رسالت کا اقرار کر لے، اللہ تجھے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے بچائے گا۔ تو اس چھوٹے سے لڑکے نے باپ کو دیکھا تو باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ابو القاسم کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس بچے نے کلمہ پڑھا، گواہی دیا اور اسلام قبول کر لیا اور یوں کہا لا الہ الا اللہ انک محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، آپ اللہ کے رسول۔ حضور خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ آپ اس کے گھر سے باہر نکلے اور آپ یوں کہنے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس یہودی کو آگ سے بچایا، جہنم سے بچایا۔ آپ باہر گئے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس یہودی بچے کو اللہ نے جہنم سے بچایا، پیچھے سے چیخ و پکار کی آواز آئی، رونے کی آواز آئی، آپ پلٹ کے گھر میں گئے تو بچے کا انتقال ہو گیا، اس کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ تو باپ رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کہنے لگا آپ نے میرے بچے کو جہنم سے بچایا، ہم نے کیا کیا، ہمارا کیا قصور ہے، ہماری زبانیں بھی آپ کو محمد الرسول کہنے کے لیے بے چین ہیں، ہم کو بھی آپ جہنم سے بچائیے۔ پورا گھرانہ کلمہ پڑھ لیا، سب گھر کے لوگ اسلام میں داخل ہو۔ وہی ابو طالب رسول اللہ کے ساتھ تھے، ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا، ہمیشہ ساتھ دیا، لیکن دل سے ساتھ نہیں دیا، صحبت دل سے نہیں ملی، جسم سے صحبت ملی تھی، دل سے صحبت نہیں ملی تھی۔ آخری وقت ہے، ابو جہل آیا، مغیرہ آیا، عبداللہ بن عمر بن عاص آیا، سب آ کے بیٹھے اور حضور بھی تشریف لائے۔ حضور نے کہا چچا کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو جہل کہنے لگا مرتے مرتے بھتیجے کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا چچا ایک بار کلمہ پڑھو، بار بار آپ نے کہا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کتابوں میں لکھا ہے۔ حضور نے حضرت ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کے کہا ایک مرتبہ کہو، آہستہ سے کہو۔ ابو طالب نے ابو جہل کو دیکھا تو ابو جہل نے کہا مرتے ہوئے ابو اپنے دین کو چھوڑیں گے، مرتے ہوئے ہمارے معبودوں کو چھوڑیں گے۔ آخری زبان سے جو لفظ نکلا ابو طالب کے وہ یہ تھا میں عبد المطلب کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ کے دنیا سے چلے۔ حضور کے چچا دلی صحبت نہیں ملی تھی، کافر دنیا سے چلے گئے۔ حضور نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب ابو طالب کو ہوگا، جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کی کھوپڑی ابلنے لگی۔ صحبت نہیں ملی۔ نبی کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی، نبی ہے لوط علیہ السلام، نبی ہے، وقت کے پیغمبر ہیں، ان کی بیوی ہے، نبی کی بیوی ہے، صحبت کافروں کی ہے، نبی کی بیوی صحبت کافروں کی۔ عذاب آیا، نبی کی بیوی پہ عذاب آیا، پتھر آسمان سے گرے، نبی کی بیوی پہ پتھر گر اور نبی کی بیوی ہلاک ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، وقت کے نبی نوح علیہ السلام نبی کا بیٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کیا، یوں کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا، طوفان آیا تھا، بیٹا پہاڑ پہ تھا، نوح علیہ السلام نے کہا کلمہ پڑھ لے، کشتی میں سوار ہو جا، تو کہنے لگا صحابی الی جبل یعصمونی من الماء، میں تو پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ قرآن میں وہ منظر اللہ نے بتایا، فحال بینہم الموج، ایک موج آئی، پانی کا ریلا آیا اور حضرت نوح کا بیٹا غرق ہوا اور ڈوب گیا۔
حضرت نوح نے دعا کیا، یوں کہا یا اللہ میرا بیٹا ہے معاف کر دے، تو قرآن میں آیت اتری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا کہا تھا نوح سے آیت بنا کے اتارا گیا اور فرمایا انہو لیس من اہلی، نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں، تمہارا بیٹا تمہارے خاندان میں سے نہیں۔ نوح کا بیٹا، وقت کے پیغمبر کا بیٹا، نبی کا بیٹا، صحبت کافروں کی ملی، کافر موت مرا۔ نبی کی بیوی صحبت کافروں کی ملی، نبی کے چچا صحبت کافروں کی ملی، اس لیے فرمایا صحبت اللہ والوں کی ملے آدمی اللہ والا بنے، صحبت دوسروں کی ملے گی، صحبت جواریوں کی ملے، صحبت برے لوگوں کی ملے گی تو آدمی برا بنے گا۔ کسی زمانے میں ایک مثال ایک عالم صاحب نے بیان کیا سمجھنے، کسی زمانے میں ہرنی کا بچہ تھا، چھوٹا بچہ، اس کی ایک بھیڑیے سے دوستی ہو گئی، ہرنی کے بچے کی بھیڑیے سے دوستی ہو، ساتھ رہتا تھا وہ بھیڑیے کے، ساتھ کھاتا تھا، ساتھ چڑھتا تھا، ساتھ پیتا تھا۔ تو ہرنی نے اپنے بچے سے کہا بیٹے یہ ان کی ذات بہت غلیظ ہوتی ہے، یہ کبھی بھی تم پہ حملہ کر سکتے ہیں اور کبھی بھی تمہیں لقمہ بنا سکتے ہیں، ان کی صحبت چھوڑو ہماری صحبت میں رہو، کیوں بھیڑیے کی صحبت میں رہتے ہو؟ تو بیٹے نے ماں سے کہا نہیں یہ بھیڑیا بہت اچھا ہے، میں اس کی صحبت میں رہوں گا، اور بھیڑیے کی صحبت میں رہنے لگا۔ ماں نے لاکھ سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا۔ آج کتنے لوگ سمجھا رہے ہیں، حضرت دیکھیے پورا ہندوستان پھر کے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اچھوں کی صحبت میں رہو، سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں نے سمجھایا، سمجھ میں نہیں آیا۔ ماں نے کہا دیکھو اس کی صحبت چھوڑو، تو کہنے لگا نہیں میں اس کے صحبت میں رہوں گا۔ ایک مرتبہ بھیڑیے نے اپنے دوسرے بھیڑیوں کو بلایا اور بلا کے کہا چلو شکار پہ نکلیں گے، اور شکار پہ نکلے اور بہت دور گئے، شکار نہیں ملا۔ تو ایک بھیڑیے نے بھیڑیے سے کہا، ہرنی کے دوست سے کہا کہ دیکھو یہ ہرنی ہے، آج اس کا شکار کر لیں گے۔ تو پہلے تو دوست نے کہا نہیں یہ میرا دوست ہے، اور میرے دوست کا تم کیسے شکار کرو گے؟ تو بھیڑیے نے کہا دیکھو ہم بھیڑیے ہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں ہو سکتا، سب ہمارے دشمن ہیں، یہ بھی ہمارا دشمن ہے، آؤ اس کو لقمہ بنائیں گے، بھوک لگی ہے اس کو کھا لیں گے۔ پورے بھیڑیوں نے مل کے اس پہ حملہ کیا، اس کے دوست نے بھی اس پہ حملہ کیا، دوست نے بھی اس پہ حملہ کیا، اور بھیڑیے کے اور ہرنی کے بچے کو کھانے لگے۔ تب وہ اپنی ماں کو پکارنے لگا اور کہنے لگا کاش میں آج میری ماں کی بات سن لیتا، سمجھ لیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی، لیکن بہت دیر ہو گئی تھی۔ تب تک بھیڑیوں نے اسے پورا کھا لیا تھا اور اسے پورا نوچ لیا تھا۔ دیر ہونے سے پہلے آج نیت کرو ہم کسی کی صحبت میں رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ہم مسجد سے نکلے، مسجد نبوی سے نکلے، اللہ کے رسول کے ساتھ ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے حبیب قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کیا؟ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کیا؟ تو ان صاحب نے فرمایا میں نے کوئی تیاری نہیں کی، زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، زیادہ تلاوت نہیں کیا اور زیادہ روزے نہیں رکھے، ہاں میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں میں اللہ اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو کل قیامت کے دن آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ آپ کی محبت اللہ والوں کے ساتھ ہوگی، اللہ والوں کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے، وقت نہیں ہے، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضور قوم عاد و سمود کے پاس سے گزرے، عاد و سمود کے پاس سے، تو رسول اللہ نے چہرہ ڈھانپ لیا، صحابہ سے فرمایا جلدی چلو اور اس علاقے کو جلدی چھوڑو۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ نے فرمایا صحبت کا اثر ہوتا ہے، فرمایا یہ قوم جس پہ عذاب آیا تھا، یہ علاقہ اس پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، ان کی وجہ سے کہیں ہم پہ عذاب نہ آئے، اس لیے ہم نے کہا جلدی چلو۔ صحبت کا اثر ہوتا، فرمایا جنازہ اٹھاؤ تو جلدی کرو قبرستان لے جانے میں، جنازہ اٹھاؤ تو قبرستان لے جانے میں جلدی کرو، قبرستان جلدی لے جاؤ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب جنازے کو جلدی کیوں لے جائیں؟ فرمایا دیکھو اگر وہ نیک ہے تو اللہ سے ملاقات میں دیر مت کرو، اس کی جلدی لے جاؤ، اور اگر وہ بد ہے تو اس کا بوجھ تمہارے کندھے پہ زیادہ دیر تک نہ رہے، اس کا بوجھ اتار دو اور جلدی اس کو قبر میں دفن کر دو۔ علماء نے لکھا مردے کی صحبت کا بھی اثر ہوتا، مردوں کی صحبت کا، جس میں جان نہیں ہوتی،
اس کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیو علماء نے لکھا حدیث میں ہے کوئی بندہ کسی اللہ والے سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آتے ہیں. 70,000. ابھی آپ آئے اپنا گھر چھوڑ کے آئے, گاؤں چھوڑ کے آئے, محلہ چھوڑ کے آئے, آپ اکیلے نہیں آئے, آپ کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے. ایک صحابی ملک شام سے آئے, ایک صاحب مدینہ میں حضرت عمر سے ملاقات کیا, کہنے لگے امیر المومنین میں ملک شام سے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا امیر المومنین میں نے سنا آپ کو التحیات آتی ہے اور حضور سے آپ نے التحیات سنا ہے تو میں التحیات یاد کرنے کے لیے ملک شام سے آپ کے پاس آیا. حضرت عمر نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں میں التحیات یاد کرنے آیا ہوں. حضرت عمر نے تیسری مرتبہ پوچھا سچ بتاؤ دنیا کی کوئی غرض تو نہیں ہے؟ تو کہا کوئی غرض نہیں ہے, میں التحیات آپ کی صحبت میں التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا, مسجد میں لے کے آئے, مدینے کے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں سے کہا لوگوں جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھو. یہ ملک شام سے التحیات سیکھنے کے لیے آئے, کوئی التحیات سیکھنے کے لیے آئے اور کوئی اللہ کے والوں کی صحبت میں اللہ پانے کے لیے آئے تو اللہ اس کو کیا کچھ دیں گے اس کا ہم گمان نہیں کر سکتے. اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو ہم کسی اللہ والے کا دامن تھامیں گے انشاءاللہ, ان کی صحبت اختیار کریں گے انشاءاللہ. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی صحبت کو پانے کے لیے بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے, بیعت کی جاتی ہے اور بیعت کرنے کے بعد مستقل صحبت کو حاصل کیا جاتا ہے. انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ذکر بالجہر کی مجلس ہوگی اور جو چاہتے ہیں کہ ہم کو بھی صحبت ملے اور ہم بھی صحبت میں رہیں اور وہ صحبت سے جو ہے تو فائدہ اٹھا کر کے جیسے مفتی صاحب نے واقعات بیان کی وہ فضیلتیں اور وہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہو تو وہ بیعت کے ارادہ کر لیں اور جو ہے وہ ذکر کے بعد کرسی کے قریب ہو جائیں. انشاءاللہ ان کو بیعت کر لیا جائے گا اور پھر وہ اپنا جو ہے رابطہ حضرت سے قائم کر کے صحبت کو پائیں. کریں گے نا انشاءاللہ؟ ابھی جو تو وضو کر لے اور نماز کی تیاری میں لگ جائیں. اور عشاء کے بعد ذکر بالجہر کی مجلس بھی ہے اور سب کے لیے کھانے کا نظم بھی ہے, کوئی بھی نہ جائے, سب کھانا کھا کر جائے. نماز کتنے بجے؟ 8:45 کیا گیا؟ میں فوراً اذان دے دو اور 8:45 انشاءاللہ جماعت ہوگا.